یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کر دیا ہے۔ کس لیے فرض کیا ہے؟ اس کی حکمت کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طعمۃ للصائم من اللغو والرفث، طعمۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی جو کچھ بھی ماہ رمضان میں انسان سے چھوٹ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، زبان کی حفاظت کرنے کے بجائے جو کچھ بھی زبان سے غلط سلط الفاظ نکلے ہیں، فحش گوئی نکلے ہیں، فحش کام جو بھی اس انسان سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کے طور پر، اس کو مٹانے کے لیے روزے داروں سے جو آخری ایام میں، رمضان کے آخری دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو کچھ بھی انسان سے ماہ رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو فرض کر دیا۔ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ تھی۔ اس کی دوسری حکمت یہ ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یعنی مسکینوں کو بھی کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو واجب کہا، فرض کر دیا ہے۔ مساکین کو صدقہ فطر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم لوگ عید کے دن اصل میں خوشیاں مناتے ہیں، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ہوتا ہے، اچھا کھانا پینا، جو کچھ بھی ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اگر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، پر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے، جس کے پاس سکت نہ ہو خوشیاں منانے کے لیے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف تم ہی لوگ خوشیاں نہیں منائیں گے، بلکہ جس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، ان کا بھی ہم لوگ باقاعدہ طور پر آخری ایام میں صدقۃ الفطر کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ہم لوگ ان کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین، نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدین، اما بعد، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وذکر فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین۔ حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین اسلام، تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے جو ہم سب کا تنہا خالق و مالک ہے اور رازق و مدبر ہے، اور درود و سلامتی ہو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی کوششوں اور کاوشوں سے دین اسلام ہم تک پہنچا۔ سب سے پہلے ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار، ہم تمام لوگوں سے جو بھی رمضان میں عبادتیں ہوئی ہیں، جو کچھ بھی عبادتیں ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان عبادتوں کو شرف قبولیت سے نوازے، اور جو کچھ بھی ہم سے اس ماہ رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں، چوک ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام غلطیوں کو درگزر فرمائے، معاف کر دے، اللہم آمین۔ انشاءاللہ ایک دو دن کا معاملہ ہے کہ ہم لوگ عید کی خوشی منانے والے ہیں انشاءاللہ۔ تو عید الفطر کے تعلق سے کچھ باتیں آپ لوگوں کے سامنے بتانے کی کوشش کروں گا۔ عید الفطر کو جانے سے پہلے جو صدقہ فطر کے طور پر دیتے ہیں، جو صدقہ فطر کے طور پر عطا کرتے ہیں، انشاءاللہ سب سے پہلے اس کے تعلق سے کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا۔ اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ صدقہ فطر کسے کہتے ہیں، زکوٰۃ الفطر کسے کہتے ہیں، یعنی رمضان کے اختتام پر، رمضان ختم ہونے سے پہلے، رمضان ختم ہونے کے بعد جو ہم لوگ صدقے کے طور پر پیسے یا پھر راشن وغیرہ جو ہم لوگ عطا کرتے ہیں، جو ہم لوگ دیتے ہیں، اس کو صدقہ فطر کہتے ہیں، اور اس کا دوسرا نام زکوٰۃ الفطر بھی ہے۔ اس کے بعد
صدقہ فطر کی حکمت کیا ہے، زکوٰۃ الفطر ہم کیوں دیتے ہیں؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدقہ فطر اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں پر فرض کر دیا ہے۔ کس لیے فرض کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ طعمۃ للصائم من اللغو والرفث، طعمۃ للصائم من اللغو والرفث، یعنی جو کچھ بھی ماہ رمضان میں انسان سے چھوٹ ہوئی ہیں، اللہ تعالیٰ کی عبادتوں میں جو کچھ بھی کوتاہیاں ہوئی ہیں، زبان کی حفاظت کرنے کے بجائے جو کچھ بھی زبان سے غلط سلط الفاظ نکلے ہیں، فحش گوئی نکلے ہیں، فحش کام جو بھی اس انسان سے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کی تلافی کے طور پر، اس کو مٹانے کے لیے روزے داروں سے جو آخری ایام میں، رمضان کے آخری دنوں میں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ فطر واجب ہوتی ہے، اس کی سب سے پہلی حکمت یہ ہے جو کچھ بھی انسان سے ماہ رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے اس صدقے کو فرض کر دیا۔ اس کی سب سے پہلی حکمت یہ تھی۔ اس کی دوسری حکمت یہ ہے، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، وَطُعْمَةٌ لِّلْمَسَاكِينِ، یعنی مسکینوں کو بھی کھانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صدقہ فطر کو واجب کہا، فرض کر دیا ہے۔ مساکین کو صدقہ فطر دینے کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اگر ہم لوگ عید کے دن اصل میں خوشیاں مناتے ہیں، عید کے دن اچھے کپڑے پہننا ہوتا ہے، اچھا کھانا پینا، جو کچھ بھی ہم لوگ خوشیاں مناتے ہیں، اگر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے سکت دی ہے، جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت دی ہے، وہ لوگ تو خوشیاں مناتے ہیں، پر جس کے پاس اللہ تعالیٰ نے طاقت نہیں دی ہے، جس کے پاس سکت نہ ہو خوشیاں منانے کے لیے، اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اسی طرح سے اللہ تعالیٰ نے کہا کہ صرف تم ہی لوگ خوشیاں نہیں منائیں گے، بلکہ جس کے پاس پیسے وغیرہ نہ ہو، جس کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ ہو، ان کا بھی ہم لوگ باقاعدہ طور پر آخری ایام میں صدقۃ الفطر کے ذریعے سے باقاعدہ طور پر ہم لوگ ان کا بھی خیال کریں۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے صدقہ فطر کو واجب کر دیا۔ تو کل دو حکمتیں تھیں۔ سب سے پہلی حکمت، ہم سے جو کچھ بھی ماہ رمضان میں غلطیاں ہوئی ہیں اس کی تلافی کے طور پر، اور اس کی دوسری حکمت یہ بتائی گئی کہ غریب بھی اس دن خوشیاں منائیں، مسکین بھی اس دن خوشیاں منائیں۔ اور اسی طرح سے ایک تیسری چیز، صدقہ فطر کا حکم کیا ہے؟ کیا ہر مسلمان پر، ہر انسان پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہے، یا پھر اگر کوئی انسان صدقہ فطر ادا نہیں کرے گا تو کوئی بات نہیں ہے؟ اس کا حکم کیا ہے؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکوٰۃ الفطر، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ الفطر کو ادا کرنے کو فرض کر دیا ہے، واجب کر دیا ہے۔ تو اس حدیث کے ٹکڑے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر انسان کا صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب رہے گا، ہر انسان کا صدقہ فطر کو ادا کرنا واجب رہے گا۔ اگر انسان، آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر انسان عید سے ایک دن پہلے بھی ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر اس بچے پر بھی صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب ہوتا ہے۔ عید سے پہلے ہی صحیح، ایک دن پہلے بھی اگر بچہ پیدا ہوتا ہے، بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس موقع پر چاہے بچہ ہو چاہے بچی ہو، باقاعدہ طور پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب رہے گا۔ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کن کن لوگوں پر صدقہ فطر واجب ہے، یعنی ہر آزاد انسان پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر غلام انسان پر صدقہ فطر واجب ہے، ہر مرد پر صدقہ فطر واجب ہے، اور اسی طرح سے ہر عورت پر صدقہ فطر واجب ہے، چھوٹا ہو کہ بڑا، الغرض تمام انسانوں پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب رہے گا۔ اور اسی طرح سے رمضان کا، اسی طرح سے ایک چھوٹا بچہ بھی کیوں نہ پیدا ہو جائے، رمضان کے آخری ایام میں عید سے ایک دن پہلے بھی اگر چھوٹا بچہ کیوں نہ پیدا ہو جائے، اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر ادا کرنا واجب رہے گا۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا واقعہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، ایک بچہ اس زمانے میں عید سے پہلے پیدا ہوا تھا، یعنی کل عید ہونے والی تھی تو اس سے پہلے مغرب کے دن پیدا ہوا تھا، تو اس کی طرف سے بھی حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے صدقہ فطر ادا کیا تھا، صدقہ فطر دیا تھا۔ تو اس حدیث سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے اس عمل سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ ہر مسلمان پر، ہر روزے دار انسان پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب رہے گا۔ اور اس میں ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقہ فطر کون ادا کرے گا؟ صدقہ فطر کون سا انسان ادا کرے گا؟ گویا گھر کا سرپرست انسان ادا کرے گا،
یا اس کے علاوہ بھی کوئی انسان ادا کر سکتا ہے۔ اب مثال کے طور پر باپ ہے تو باپ کا بچے کے حق میں بچے کی طرف سے صدقہ فطر ادا کرنا واجب رہے گا۔ تو یہ بات ہو گئی۔ اگر ایک انسان ہے، اس کی کفالت میں، اس کے ماتحت میں اس کی ماں ہے، والدین ہیں، یا پھر اس کے بہن ہیں، یا پھر یتیم جو بھی کوئی بھی بچہ لے کر پالتے ہوں، تو ان تمام کی طرف سے الغرض جو انسان جس انسان کا کفیل ہوتا ہے، جس انسان کا کفیل ہوتا ہے، جس کے ماتحت میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان تمام لوگوں کی طرف سے کفیل انسان کو، جس کی کفالت وہ انسان کر رہا ہے، اس انسان کو ادا کرنا یہ ضروری رہے گا، یہ واجب رہے گا۔ اور اسی طرح سے صدقہ فطر لینے کے بعد اگر اس انسان کے پاس زیادہ، اب مثال کے طور پر کوئی انسان صدقہ فطر کا حقدار ہے، اس انسان کے پاس جا کر سارا مال دے دیے، صدقہ فطر سارا کچھ دے دیے۔ اب لینے والے کے پاس اتنا جمع ہو گیا، بہت سارا زیادہ مال جمع ہو گیا، تو اس موقع پر جو لینے والے انسان کے پاس زیادہ مال جمع ہو گیا ہے نا، زیادہ مال جمع ہونے کی وجہ سے اس انسان پر بھی صدقہ فطر واجب رہے گا، زیادہ رہنے کی وجہ سے وہ انسان دوسرا جس کے پاس کم مال ہے، جس کے پاس کھانے کے لیے کچھ کم چیزیں ہیں، تو اس کو ادا کرنا یہ اس انسان پر بھی واجب رہے گا، اس انسان پر بھی ضروری رہے گا۔ اب اس میں ایک مسئلہ ہے، اگر کسی انسان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، نہ کھانے کے لیے، اس کے پاس خود کچھ نہیں ہے، وہ دوسروں کو کیا دے گا؟ جب خود کے پاس کچھ کھانے کے لیے نہ ہو، کچھ پہننے کے لیے نہ ہو، دوسروں کو وہ انسان کیا دے گا؟ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایسے انسان پر صدقہ فطر واجب نہ ہوگا۔ اس کے لیے کیا دلیل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کہا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، یعنی اللہ تعالیٰ انسان پر اتنا ہی مکلف بناتا ہے، اتنی ہی ذمہ داری دیتا ہے جتنی اس کے اندر سکت ہوتی ہو، جس کی اس کے اندر طاقت ہوتی ہو۔ تو اس آیت کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے، اگر انسان کے پاس خود محتاج ہے، صدقہ فطر لینے کا خود حقدار ہے، تو اس موقع پر اس کا دوسروں کو دینا یہ صدقہ فطر واجب نہیں رہے گا۔ اور اسی طرح سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر کب دیا جائے گا؟ صدقہ فطر کب دیا جائے گا؟ گویا عید کی نماز کے بعد دیں گے یا پھر عید کی نماز سے پہلے دیں گے؟ عید کا چاند جیسے ہی نظر آئے گا اس موقع پر دیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما راوی ہیں، کہتے ہیں کہ فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، یعنی فمن اداها قبل الصلاة فهي زکاة مقبولہ، یعنی جو بھی انسان صدقہ فطر عید کی نماز جانے سے پہلے ادا کرے گا، اس انسان کا ہی صدقہ فطر قبول ہوگا، اس انسان کا ہی صدقہ فطر اللہ تعالیٰ کے پاس مقبول ہوگا۔ تو اس حدیث کے اس ٹکڑے کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ عیدگاہ جانے سے پہلے، جب عید کی نماز کے لیے ہم لوگ روانہ ہوتے ہیں، اس سے پہلے صدقہ فطر ادا کریں گے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں صدقہ فطر ادا کریں گے، دیں گے۔ اب رہا مسئلہ، اگر کوئی انسان عید الفطر نماز ادا کرنے کے بعد صدقہ فطر دینا چاہے تو اس موقع پر کیا حکم ہے؟ آگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقہ، ومن اداها بعد الصلاة فهي صدقة من صدقہ، اگر کوئی انسان عید کی نماز جا کر آ کر دے گا، صدقہ فطر دے گا، تو گویا وہ صدقہ فطر اس کا شمار نہیں ہوگا، بلکہ عام صدقات کی طرح اس کا شمار کیا جائے گا۔ اس کے اوپر جو فرض تھی صدقہ فطر ادا کرنا، وہ فرض ساقط نہیں ہوگا، وہ فرض ختم نہیں ہوگا، بلکہ عید کی نماز کے بعد اگر انسان آ کر صدقہ فطر ادا کرے گا تو گویا وہ عام صدقات میں شمار ہوگا، صدقہ فطر اس پر سے جو فرض تھی وہ ساقط نہیں ہوگی۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک مسئلہ یہ ہے، اگر انسان صدقہ فطر عید کے دن سے، یعنی جو عید کا چاند نظر آتا ہے اس سے پہلے ادا کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، کا ایک صورت مسئلہ ہے۔ تو اس موقع پر ہم لوگ عام طور پر دیکھتے ہیں کہ جو ہم لوگوں کے رشتہ دار ہوتے ہیں، یعنی رشتہ داروں میں سب سے زیادہ حقدار ہوتے ہیں نا صدقہ کے وغیرہ کے، دوسروں سے زیادہ اگر انسان رشتہ دار کو صدقہ دے گا، رشتہ داروں کی مدد کرے گا تو اس موقع پر دگنا اجر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا۔ تو اگر کوئی رشتہ دار دوسرے بستی میں ہے، دوسرے مقامات پر ہے، ہم لوگ ان کو دیں گے، عید کے دن دیں گے تو تاخیر ہو جائے گی، عید سے ایک دن پہلے بھیجیں گے تو تاخیر ہو جائے گی۔ تو اس موقع پر اگر کوئی انسان، ہمارے رشتہ دار دور رہنے کی وجہ سے اگر ہم لوگ عید سے پہلے بھی، چاند دیکھنے سے پہلے بھی اگر ہم لوگ دے دیں گے تو ہم لوگوں پر سے صدقہ فطر جو واجب ہے وہ ساقط ہو جائے گی۔ ہاں اگر انسان، اس میں ایک مسئلہ ہے، ہم لوگ نیت کر لیے، جیسے ہی چاند دیکھ لیے ہم لوگ صدقہ فطر نکال کے رکھ لیے، پر لینے والا جو انسان ہے عید کی نماز کے بعد آ رہا ہے، لینے والا جو انسان ہوتا ہے عید کی نماز کے بعد آ رہا ہے،
تو اس موقع پر حکم کیا ہوگا؟ اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نیت کے حساب سے اس کا اجر ملے گا. یعنی اس انسان نے تو پہلے ہی نیت کر لی تھی کہ مجھے صدقہ فطر، وہ انسان اٹھا کر رکھ لیا تھا نا، تو اس لیے نیت کے حساب سے اس پر سے صدقہ فطر جو واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی. عید کے دن سے پہلے جو انسان رکھ لیا تھا، پر لینے والا انسان عید کے بعد آیا، تو اس موقع پر اس کی نیت کے حساب سے صدقہ فطر جو اس پر واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی. اس کے بعد آنے کے باوجود، عید کی نماز سے آ کر، عید کی نماز کے باوجود دینے کے باوجود اس انسان کو اتنا ہی ثواب ملے گا، صدقہ فطر کا ہی ثواب ملے گا. رہا وہ انسان جو کوتاہی کرتا ہے، یعنی چاند دیکھنے کے بعد بھی صدقہ فطر اٹھا کر نہیں رکھا، عید کی نماز جانے سے پہلے، فجر کی نماز کے بعد جا کر ڈھونڈنے لگا، تلاش کرنے لگا کہ کون مسکین ہے، کون فقراء ہے، اس کو کوئی انسان مل نہیں پایا، اس موقع پر نہ ملنے کی وجہ سے وہ انسان ادا نہیں کرتا ہے، تو اس موقع پر وہ کوتاہی شمار ہوگی، اس انسان سست شمار ہوگا. تو اس لیے اگر وہ انسان دیتا بھی عید کی نماز کے بعد آ کر ہی دینا پڑے گا نا، اس موقع پر کوئی بھی نہ ملے تو اس موقع پر عید کی نماز کے بعد ہی آ کر دینا پڑتا ہے، تو اس موقع پر عام صدقات شمار ہوں گے، اس پر سے جو صدقہ فطر واجب تھی وہ ساقط نہیں ہوگی، وہ ختم نہیں ہوگی. اور اسی طرح سے اس میں ایک مسئلہ ہے، کیا عید سے پہلے بھی صدقہ فطر دیا جا سکتا ہے؟ عید سے مثال کے طور پر 3 دن پہلے یا پھر 2 دن پہلے صدقہ فطر دے سکتے ہیں یا پھر دیا جا سکتا ہے کیا؟ تو اس موقع پر اکثر اہل علم کا کہنا ہے، اب مثال کے طور پر کوئی بیت المال ہو یا پھر کوئی مساجد ہو یا پھر کوئی بھی جو صدقہ فطر کو جمع کرنے کے لیے جو سسٹم ہوتا ہے نا، اس موقع پر ہم لوگوں کو عام طور پر 2 دن پہلے 3 دن پہلے ہی ہم لوگوں کو دینا پڑتا ہے، تاکہ وہ لوگ پیسے کو جمع کر کے، پیسے کو لے کر، اس کے بعد راشن وغیرہ لے کر غریبوں میں تقسیم کریں. اس لیے ہم لوگوں کو اس موقع پر 2 سے 3 دن پہلے ادا کرنا پڑتا ہے، دینا پڑتا ہے. تو اگر اس طرح سے انسان کرتا ہے تو یہ بھی درست صورت رہے گی، جائز صورت رہے گی. اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر کو جمع کیا جاتا تھا، صدقہ فطر کو باقاعدہ طور پر عید سے پہلے جمع کیا جاتا تھا. اس موقع پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کی نگرانی کے لیے متعین کیے تھے، مقرر کیے تھے. تو اس کی نگرانی کے لیے مقرر کرنے کے بعد پہلے دن واقعہ مشہور ہے نا، پہلے دن شیطان آتا ہے، شیطان کچھ صدقہ فطر سے چرا کر لے جاتا ہے. پھر دوسرے دن آتا ہے، شیطان کچھ صدقہ فطر سے چرا کر لے جاتا ہے. پھر شیطان کہتا ہے کہ میں اتنا کنگال ہوں، اتنا فقیر ہوں کہ میرے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں، اس طرح سے کہتا ہے. تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ خاموش ہو جاتے ہیں. پھر اسی طرح سے تیسرے دن معاملہ ہوتا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس شیطان کو پکڑ لیتے ہیں. پکڑنے کے بعد شیطان کہتا ہے کہ میں تجھے ایسے الفاظ سکھاتا ہوں، ایسے الفاظ سکھاؤں گا. تو شیطان اس کو آیت الکرسی سکھلایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو آیت الکرسی کے الفاظ سکھلائے. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ سارا ماجرا پیش کیا گیا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صدق وہو کذوب، یعنی جو اس نے آیت الکرسی سکھلائی اس شیطان نے، وہ صحیح ہے، پر وہ شیطان جو جھوٹا ہی ہے. تو معلوم یہ ہوا اس واقعے کے ذریعے سے، اس حدیث کے ذریعے سے، کہ اگر انسان صدقہ فطر کو عید سے 2-3 دن پہلے بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتا ہے، اس پر سے یہ فرضیت ختم ہو جائے گی، ساقط ہو جائے گی. اور اسی طرح سے اب مثال کے طور پر صدقہ فطر میں کیا دیں گے، یہ بھی ایک مسئلہ ہے. صدقہ فطر میں کیا دیں گے؟ گویا اناج دیں گے یا پھر پیسے بھی دے سکتے ہیں، اناج دیں گے یا پھر پیسے بھی دے سکتے ہیں، یہ صورت مسئلہ ہے. اس کے جواب کے سلسلے میں اللہ کے رسول، دیکھیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی پیسے بھی ہوا کرتے تھے، غلہ بھی ہوا کرتے تھے، پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے میں غلہ ہی دیا تھا. جو کچھ کھاتے تھے نا، اسی میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقہ فطر کو شمار کیا تھا، صدقہ فطر عطا کریں گے بول کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا. ہاں، علماء نے یہاں تک اجازت دی ہے کہ اگر کوئی انسان خود اگر دینا چاہے تو اس کو غلہ ہی دینا پڑے گا. اگر خود انسان دینا چاہے، خود غریبوں کو ڈھونڈ کر جا کر دینا چاہے تو اس موقع پر غلہ ہی دینا پڑے گا، اناج ہی دینا پڑے گا. پیسے دینے کی صورت کب جائز ہوگی؟ اگر کوئی انسان ہے جو بیت المال وغیرہ ہوں، مساجد وغیرہ ہوں، وہ لوگ پیسے کلیکٹ کر کے، وہ لوگ پیسے حاصل کر کے اگر غریبوں کو دینا چاہیں، غریبوں کو دیتے ہیں، تو اس موقع پر انسان کی طرف سے غلہ کے بجائے پیسے دینا اسی صورت میں جائز ہوگا، اسی صورت میں جواز کا فتویٰ علماء نے دی ہے. اور اسی طرح سے اگر کوئی انسان اناج کے بجائے پیسے مانگ رہا، اب ایک بھی مسئلہ ہے، اگر کوئی انسان ہے، ہم لوگ جا کر غریب کو تلاش کیا، غریب کو ڈھونڈے، غریب کو ڈھونڈنے کے بعد اگر ہم لوگ اناج دیتے ہیں تو غریب کیا کرتا ہے، مجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے، مجھے پیسے کی ضرورت ہے، ایسا بعض لوگ کہتے ہیں.
تو اس موقع پر دینے والا یہ کہے کہ تجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے تو تو بھی صدقہ فطر کا حقدار نہیں ہے۔ اگر تجھے اناج کی ضرورت نہیں ہے، پیسے کی ضرورت ہے، تو اس موقع پر ہم لوگ یہ کہیں کہ تو صدقہ فطر کا حقدار نہیں ہے، پھر اس کے بعد ہم لوگ اس انسان کو تلاش کر کے صدقہ فطر کی رقم دے دیں، صدقہ فطر دے سکتے ہیں۔ اور اسی طرح سے اس میں ایک اور مسئلہ یہ ہے کہ صدقہ فطر میں کتنا نکالیں گے، کتنا دیں گے، صدقہ فطر میں کتنا نکالیں گے، کتنا دیں گے۔ تو اس موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صدقہ فطر میں 1 سا کے برابر نکالا جاتا تھا، 1 سا کے برابر، جو یا پھر کھجور وغیرہ جو بھی ہوتے ہیں 1 سا کے برابر نکالا جاتا تھا۔ تو اس حساب سے اگر ہم لوگ دیکھیں، ہم لوگ زیادہ جو استعمال کرتے ہیں اس کو صدقہ فطر میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اگر ہم لوگ ناپ تول کرنا چاہیں، اگر اکثر علماء نے کہا کہ 2.5 کلو، 2 کلو 600 گرام، اس طرح سے مختلف اقوال ہیں، مختلف رائے ہیں علماء کے، تو احتیاط کے طور پر ہم لوگوں کو یہ کرنا چاہیے کہ 3 کلو دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ احتیاط کے طور پر صدقہ فطر میں 3 کلو دینے کی کوشش کریں۔ اسی طرح سے اگر ہم لوگ سوچ سکتے ہیں کھجور دیں گے تو کھجور میں 3 کلو 2.5 کلو اس کی مقدار الگ رہے گی، چاول دیں گے تو اس کی مقدار الگ رہے گی، کچھ زیادہ کچھ کم ہوگا۔ تو اس لیے احتیاط کے طور پر علماء نے کہا کہ 3 کلو دینے کی کوشش کریں، 3 کلو اناج میں دینے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اب رہا ایک مسئلہ، اگر کوئی انسان 2.5 کلو دینا چاہے، 2.5 کلو دے گا تو صدقہ فطر ختم ہو جائے گی کیا؟ صدقہ فطر جو اس پر واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی کیا؟ ہاں، علماء نے کہا کہ اگر انسان 2.5 کلو بھی دیتا ہے تو اس پر سے بھی صدقہ فطر جو واجب تھی وہ ساقط ہو جائے گی۔ الغرض صدقہ فطر کا ادا کرنا ہر مسلمان پر، ہر روزے دار انسان پر، ہر بالغ انسان پر، ہر نابالغ انسان پر، ہر آزاد انسان پر، ہر غلام انسان پر صدقہ فطر کا ادا کرنا واجب رہے گا۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہم تمام لوگوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم آمین، وصلی اللہ وسلم علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔